الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا. صدق الله العظيم وصدق أمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها مر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وبناهما بالفاطمة. حضرات، پروردگار سے میں دست دعا یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آج سے 2-3 روز قبل ہماری دادی محترمہ جو اس دنیا بانی سے تشریف لے گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے بہتر اور انسب طریقے کے مطابق آقا انعامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اب آواز بلند پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ محافل میں نے یہ سنا کہ آپ شعر سمجھتے ہیں، اور کسی محفل میں میں نے یہ سنا کہ آپ شعر اشعار کھاتے ہیں، اور کسی محفل میں نے یہ سنا کہ آپ اشعار پیتے ہیں۔ تو کچھ اشعار سے میں آپ کے قریب ہوتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، وہ ایک ہی لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا۔ جو سر دیار رسول کریم تک پہنچا، وہ ایک ہی لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا، وہ ایک ہی لمحے میں عرش عظیم تک پہنچا۔ سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی۔ جو لکھتے لکھتے محمد کے میم تک پہنچا، جو لکھتے لکھتے محمد کے میم تک پہنچا۔ سمجھ میں آ گیا لوح و قلم کا مطلب بھی، جو لکھتے لکھتے محمد کے میم تک پہنچا۔ اور کوئی طور پر مانگا تھا جو وہ شب معراج۔ لنترانی کو ذہن میں رکھیں، کوئی طور پر مانگا تھا جو شب معراج۔ موسیٰ کلیم اللہ نے طور پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہا کہ اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لنترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لنترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ جب بار بار اصرار ہوا تو اللہ نے کہا کہ لو، میں اپنی تجلی کو ڈالتا ہوں، اگر تم تاب کو برداشت کر سکو تب مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور طور خاکستر ہوا۔ قرآن کہتا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہی طور پر مانگا تھا جو شب معراج میرے حضور سے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم تک پہنچا، میرے حضور سے ہوتے
ہوئے موسیٰ کلیم تک پہنچا اور پڑھا تو سب نے ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے سوا، پڑھا تو سب نے ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے سوا، سائنس الفابیٹا، میتھمیٹکس، جغرافیہ، ہندی، انگلش، تفاسیر، احادیث، منطق کا نالج تمہارے پاس ہے، بتاؤ الف لام میم کا مطلب بھی جانتے ہو؟ پڑھا تو سب نے ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جو الف لام میم تک پہنچا، کوئی نہیں جو الف لام میم تک پہنچا۔ اور ملا جان سے تو جیم لے گئی جنت، ملا جان سے تو جیم لے گئی جنت، پھرا جان سے تو جہنم کی جیم تک پہنچا، پھرا جان سے تو جہنم کی جیم تک پہنچا۔ اور کہا ہے کہ علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، علی والوں علی کی عین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا، کہ تیرا علم جہالت کی جیم تک پہنچا۔ اور کہا ہے کہ دل رسول بہت ہی دکھا ہے ازہر، دل رسول بہت ہی دکھا ہے ازہر، کہ ان کا امتی نارے جہیم تک پہنچا، کہ ان کا امتی نارے جہیم تک پہنچا۔ حضرات آج چونکہ یہ میت کی مجلس ہے، موت کی مجلس ہے، تعزیت کی مجلس ہے، تو موت و حیات پر میں آپ سے کلام کروں گا۔ حضرات سوال ہے کہ زندہ کون ہے اور زندگی کیا ہے؟ یہ سوال وہ سوال ہے کہ اگر جس کے دریجے فکرمی کے سوال پیدا ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، جس کے ذہن و فکر میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ زندگی کیا ہے اور زندہ کون ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہماری لاوبالی پن، آج ہماری مدہوشی، آج ہماری بیہودہ زندگی کے پیچھے کیا ہے کہ ہم نے اس سوال کو فراموش کر دیا کہ زندگی کیا ہے اور زندہ کون ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی کیا ہے اور زندہ کون ہے؟ کیا آپ کے نزدیک چلنے والا زندہ ہے اور چلنا زندگی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک بولنا زندگی ہے اور بولنے والا زندہ ہے؟ کیا آپ کے نزدیک سانس لینا زندگی ہے اور سانس لینے والا زندہ ہے؟ اگر آپ کے نزدیک کھانا زندگی ہے اور کھانے والا زندہ ہے، اگر آپ کے نزدیک چلنا زندگی ہے اور چلنے والا زندہ ہے، تو سنو قرآن بھی کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ تم مردار کو سنا نہیں سکتے۔ پوچھو قرآن سے، پوچھو مفسرین سے کہ قرآن کو مردہ کسے کہہ رہا ہے؟ مفسرین ذرا بتاؤ، قرآن کا علم رکھنے والے ذرا بتاؤ نا، یہ قرآن مردہ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کسے مردہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا اسے مردہ کہہ رہا ہے جو ہماری طرح اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے کھانا بند کر دیا ہے، جنہوں نے پانی پینا بند کر دیا ہے، جنہوں نے سانس لینا بند کر دیا ہے، جنہوں نے چلنا پھرنا بند کر دیا ہے؟ مفسرین نے کہا نہیں، قرآن اسے مردہ نہیں کہا۔ قرآن مردہ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مردہ اسے کہہ رہا ہے جو تمہاری طرح چل بھی رہے ہیں، جو تمہاری طرح بول بھی رہے ہیں، جو تمہاری طرح کھا بھی رہے ہیں، جو تمہاری طرح پی رہے ہیں، جو تمہاری طرح رسول اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے لا تسمع الموتى، کہ تم مردار کو سنا نہیں سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ نہ چلنا زندگی ہے اور نہ چلنے والا زندہ ہے، نہ بولنا زندگی ہے اور نہ بولنے والا زندہ ہے، نہ ہنسنا زندگی ہے اور نہ ہنسنے والا زندہ ہے، نہ سانس لینا زندگی ہے اور نہ سانس لینے والا زندہ ہے۔ لیکن سوال کا جواب نہ ملا، سوال ابھی وہی تک ہے، زندہ کون اور زندگی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتوا، اے زندہ لوگوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کلمہ گو، قیامت پر ایمان رکھنے والوں، فرشتوں پر ایمان رکھنے والوں، خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، سنو، آقا فرماتے ہیں موتو، مر جاؤ،
کیا فرما دیا تھا؟ مر جاؤ قبل ان تموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ کیا مطلب؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنے نفس کو مار ڈالو، اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے تابع کر دو، تم زندہ بچائے ہو۔ اسی لیے تو قرآن بھی کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، اس نے عظیم کامیابی پائی، اس نے عظیم کامیابی پائی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے۔ آؤ مکے کی گلیوں میں لے جاتا، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے بلال تو عاشق رسول ہے، یہ تو بتا کہ رسول سے ملاقات کیسے، رسول سے ملاقات کیسے ہوئی، رسول کو کیسے دیکھا، رسول کو کیسے پہچانا، تو اپنے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ٹھنڈ کا زمانہ تھا، میں ایک غلام تھا، اور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں غلاموں کے ساتھ انسانیت و سلوکام تھے، مجھ پر بھی ایسی سزائیں مسلط کی جاتی تھی کہ انسانیت سے سکنے لگتی تھی۔ ایک دوست کا معاملہ ہے کہ میں بخار میں تپ رہا تھا، ہڈیاں کانپ رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے میں کانپ رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، بخار کی وجہ سے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں سوچا تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ مالک آیا اور اس نے مجھے مارا پیٹا، اور سزا کے طور پر اس نے میرے کپڑے اتار دیے اور خالی صحن میں بیٹھا کر کہا جو پیسو، سزا کے طور پر کہا جو پیسو۔ ابھی میں جو پیس رہا تھا، سسک رہا تھا، رو رہا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت نہایت حسین و جمیل انسان حاضر آتا ہے۔ اس نے پوچھا بلال کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ میں تب گیا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں پوچھتے تو سب ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا، خیریت سب معلوم کرتے ہیں لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا، مدد کوئی نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں من ہی من مایوس بھی ہوتا ہوں کہ شاید یہ میری کچھ مدد کرتا، شاید یہ میرا ہیلپ کرتا، شاید میرے کاموں میں یہ ہاتھ بٹاتا اور میرے درد کا مداوا کرتا۔ اس شخص کو جاتا ہوا میں مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم تھا آنے والا کوئی اور نہیں تھا، رحمت للعالمین تھے، آنے والا دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، کچھ ہی دور دیر کے بعد آقا علیہ السلام اپنے ایک ہاتھ میں کچھ کھجور اور ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر حاضر آتی ہے، کہتے ہیں بلال اسے پیو، اسے کھاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اگر جو نہ پیسی، اگر میں نے جو کو نہ پیسا تو صبح مالک ہمیں مارے گا، یہ کام کون کرے گا؟ حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آرام کر، تو اس کھجور کو کھا، اس دودھ کو پی اور چادر اوڑھ کر لیٹ جا، صبح ہم سے جو پیسے ہوئے لے لینا۔ آقا علیہ السلام نے پوری رات اس حبشی غلام کے خاطر جو پیسا۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے مسلسل 3 دن کیا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحت مند ہو گئے، بخار چلا گیا، لیکن بخار تو چلا گیا لیکن عشق کا بخار چڑھ گیا، آقا علیہ السلام سے محبت کا بخار چڑھ گیا، اور آقا علیہ السلام کے ایسے غلام بن گئے کہ آج دنیا میں بلال حبشی، آج دنیا میں صحابی کم اور عاشق مصطفیٰ زیادہ۔
میں پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اب تک 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت بلال کا نام کیوں روشن ہے؟ آج ہماری زبانوں پر بلال کی صدائیں کیوں گونج رہی ہے؟ ہم بلال کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم بلال کو کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ بلال نے مصطفیٰ کو اپنایا، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا، مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنایا، اور مصطفیٰ میں ایمان لایا، خود کو زندہ و جاوید۔ میرے نوجوانوں، اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، یہ دنیا کو نقیبہ حسنہا وطیبہ لیکن رہا غدارا خطات غرارا۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، یہ بہت رنگین ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، اس کی چمک میں نہ آنا۔ الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین۔ یہ دنیا اگر ہے تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر تم نے اسے جنت سمجھ لیا تم محروم ہو جاؤ گے جنت سے۔ اگر تم نے اسے ہمیشہ کے لیے دار ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا تو قسم خدا کی نوجوانوں، تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور دوزخ کی مستحق ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہ سمجھو، یہ دنیا تمہارے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا کو آزمائش اور امتحان کا سمجھو اور اطاعت مصطفیٰ کو اپناؤ، تب یہ جنت کی زندہ و جاوید ہوگی، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔